بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اس گرمی میں اتنا دور دراز کا سفر کر کے ان دنوں میں یہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر حسین تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، تو یہاں کیوں آئے؟ محبت سے پرجوش طریقے سے پورا منہ کھول کر لگا۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے کافر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو جلانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کا دین چھیننا چاہتے ہیں۔ 400 سال پہلے عارفوں کے بادشاہ سخی سلطان باہو نے آپ کو دعوت دی کہ اپنے گھر میں رہ کر بھی ذکر حسین کر سکتے ہو، لیکن یہاں میرے پاس آؤ، میں تمہیں ذکر حسین سکھاؤں۔ ویسے ذکر ثواب کے لیے ہوتا ہے اور ہر ذکر کا ایک اجر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کسی ذکر کا اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کا ذکر کرے۔ 400 سال پہلے عارفوں کے بادشاہ نے اپنے آستانے کو میخانہ حسین بنا دیا۔ فرمایا یزیدی ہر دور میں پیدا ہوں گے، دشمنان اسلام ہر دور میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسا ذکر حسین سکھا دوں کہ تمہارے سینی چھلنی ہو جائیں، مگر قرآن کو جلنے سے تم نے بچانا ہے۔ اب یہ جو آپ کا یہاں آنا ہے، یہ صرف سونے کے لیے نہیں ہے، گھومنے کے لیے نہیں ہے، لنگر کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سینہ آزمانے کے لیے۔ یہ تحریک قرآن ہے جو 1400 سال پہلے آقا حسین پاک نے نیزے کی انی پہ چڑھ کر شروع کی تھی۔ اب ذرا سوچ کے مجھے بتائیں، حسین کون ہے؟ کملی والے کا نواسہ ہے، علی کا شہزادہ ہے، سیدہ کائنات کے جگر کا ٹکڑا ہے، حسن مجتبیٰ کا بھائی ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ نبی کے کندھوں پہ سوار ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ جس نے سیدہ کائنات کے شکم نے 9 مہینے گزارے ہیں۔ یہ حسین کون ہے؟ جس نے نانا کی گود میں قرآن سیکھا ہے۔ آج حسین پاک سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے جو ہمیں تحفظ قرآن کا طریقہ سکھا۔ بچوں کو بچایا جا سکتا تھا، خاندان رسول کا پردہ بچایا جا سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے سلطان باہو نے بڑی کمال بات کی ہے، جے کر دین علم بے چوندہ، اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔
دین علم میں نہیں ہے لیکن دین میں علم ہے۔ جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ حسین کی شخصیت کیا ہے، جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ قرآن آخر انتظار کیوں کرتا رہا، 1,00,000 اور کئی ہزار نبی آئے، قرآن آیا نہیں، پر جب کملی والا آیا تو قرآن بھی آ گیا۔ کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، وہ اہل اسلام کے لیے نصاب بھی ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں، جب نبی کے لب پہ رب بول رہا ہوگا تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ جب نبی کے مکھڑے کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی وہ منظر کیا ہوگا؟ جب نبی کے ہاتھوں کو پکڑ کر عاشقان رسول اللہ سے جڑ رہے ہوں گے وہ قرآن کے آنے کا منظر کیا ہوگا؟ ہجرت مدینہ جب قرآن کے پہلے میں وقوع پذیر ہو رہی ہوگی، اور وہ جو اللہ کے بارگاہ میں مدینے والے کا جانا ہے اور امت کے لیے تحفے لانا ہے۔ بس آخری بات سمجھ لیں، مسجد حسین کا مقصد کیا ہے؟ نماز تو گھر میں ہو جاتی ہے، سڑک پر بھی ہو جاتی ہے، بازار میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ کملی والے آقا اللہ کے بلاوے پر، اور کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے بلاوے کی کیفیت کیا ہے؟ جبریل امین قدسیوں کے تاجدار، نوریوں کے پیشوا، جبریل امین نبی کے قدم چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ یا آپ اس لیے اللہ کا نام اونچی آواز میں لے رہے ہیں کہ آپ میں کوئی اگر سست بیٹھا ہے اس کے بھی ہاتھ اٹھنے شروع ہو جائے، اس کے بھی لب کھلنے شروع ہو جائے، اس کا بھی منہ گواہی دینے لگ جائے کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، یا خدا کا نام ہو یا مصطفیٰ۔ اور یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، آپ نے یہ تربیت لے کر جانی ہے۔ میں ذرا منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لیا۔ زمانہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو مسجد حسین میں بیٹھ کر، مسجد حسین تمہیں کیا سکھا رہی ہے، مسجد حسین کے فیضان کا مرکز و محور کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دیکھیں آغاز سفر بھی اللہ سے ملاقات کا، سفر کا پہلا جو پڑاؤ ہے، پہلا جو پڑاؤ وہ بھی مسجد، آغاز بھی مسجد، اور مسجد بھی مسجد حرام، اور پہلا پڑاؤ مسجد اقصی۔ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، سارے نبی اپنی قبروں سے نکل استقبال کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں جب میری سواری اقصی میں پہنچی تو میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی وہاں موجود تھا، وہاں حاضر تھا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا، پھر صفیں بن گئی، اور یہ یاد رہے یہ نبی فوت ہو چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آ چکے تھے۔ اب آپ باہر گھومتے پھرتے رہے، لیکن مسجد حسین کے اندر کا فیضان کیا ہے؟ یہاں غور سے سنیں یہ بات۔ اللہ لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں سیر کے لیے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہاں کملی والے آقا نے تمام انبیاء کی صف بندی فرمائی، وہ سارے صفوں میں کھڑے ہو گئے، کملی والا امام بن گیا، وہ مقتدی بن گئے۔ یہ بات بتا دی گئی کہ نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، لیکن کملی والے نے ہمیں سکھایا اللہ کی یہی پسند تھی میرا نبی تمہیں بتائے کہ نبی کے استقبال کے لیے قبروں سے نبی نکل کر آ رہے ہیں،
اور نبی ان کو نماز پڑھا رہا ہے، تو عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہاں سے سفر شروع ہوا سدرۃ منتہا تک، راستے میں جنتیں بھی آئیں، عرش اولا بھی آیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ عرش اولا پہ ہوا، آپ قدم رنجہ فرمانے لگے، آپ کے ذہن میں وہ تصویر بنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ کہے تھے، اللہ نے فرمایا تھا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، آپ اپنے جوتے اتار دیں، بالواد المقدس طویٰ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے مقدس وادی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے، یہاں جب کملی والے آقا تشریف لائے تو آپ نے اس منظر کو یاد کیا، اور جوتے اتارنا چاہے تو عرش معلیٰ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اور ہے کملی والا ہے۔ آپ جوتے مت اتاریے، جوتوں سمیت آئیے۔ سدرۃ المنتہا آ گیا، جبریل رک گیا، براق رک گیا، نبی سارے نیچے رہ گئے، کملی والے کا وہ سفر معراج شروع ہو گیا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ محمدنا، آواز نہیں آئی مجھے، بار والوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ اندر اللہ کے بندے بیٹھ کر ذکر خدا بھی کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ محمدنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب جبریل بھی پاس ساتھ نہیں ہے، براق بھی پاس نہیں ہے، نبی پھر بھی جا رہے ہیں، اور اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ بھی نبی کے قریب ہو رہا ہے، نبی بھی اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اتنے قریب ہو گئے جتنا قوسین ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں نبی نے بھی تحفہ پیش کیا اور رب نے بھی انعام عطا فرمایا۔ نبی نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ذرا تصور کرے سدرۃ المنتہا نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، جنتیں نیچے ہیں، کائنات نیچے ہے، انبیاء نیچے ہیں، فرشتے نیچے ہیں، نبی اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اونچائیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی نبی اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، کہنا 1 to 1 آمنے سامنے، پردے اٹھے ہوئے، جلوے بکھرے ہوئے، اللہ خدا کو، اللہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے عالم میں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی آپ پر سلام۔ اور یہی وہ سلام ہے جو آج اہل سنت، باقی جو فرقے بن گئے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے نا، حضرت سلطان بہو نے آج سے 400 سال پہلے، اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کی تعریف نہ کریں، خاندان رسول کی تعریف نہ کریں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اصحاب رسول کی تعریف نہ کریں، لیکن لوگ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھو یہ علی پاک کی اتنی شان ہے، تم علی کے ملنگ کیوں نہیں بنتے ہو؟ میں کہتا ہوں نبی کے ملنگ کیوں نہیں بنتے ہو؟ جب نبی کے ملنگ بن جاؤ گے تو علی خود تمہیں اپنا ملنگ بنے۔ علی کے ملنگ بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شکل بگاڑ لو، کردار بگاڑ لو۔ تو آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے میرے سلطان باہو نے 400 سال سے یہ میلہ حسین پاک کے پیار کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی بات شروع کرو نبی سے شروع کرو، نبی سے ہو کر بالکل علی کے پاس جاؤ، حسن کے پاس جاؤ، حسین کے پاس جاؤ، نبی کی بیٹی کے پاس جاؤ، صدیق اکبر کے پاس جاؤ، فاروق اعظم کے پاس جاؤ، عثمان غنی کے پاس جاؤ، اصحاب رسول کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، لیکن مڑ کر تربیت لے کر پھر نبی کے پاس۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مقدر ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ ہم سے کرانا چاہتا ہے۔
اور اس کے لیے طریقہ کار کیا بنا دیا گیا ہے. آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، ہزاروں نمازی ملیں گے، مگر عاشقان رسول جگہ جگہ نہیں ہوں گے، وہ کہیں کہیں ملیں گے، اور وہ ایسی مساجد میں ملیں گے جن کی نسبتیں یا حسین سے ہوں گی، یا حسن سے ہوں گی، یا باؤ سے ہوں گی، یا غوث سے ہوں گی، یا داتا سے ہوں گی، یا خواجہ سے ہوں گی، یا بابا سے ہوں گی. یہ نسبتوں والا کام ہے. یہی بات ہے جو قرآن میں، نماز میں، سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ عطا فرما. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو باوضو ہے، جس کا جسم پاک ہے، جس کا لباس پاک ہے، جو اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، وہ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما. ارے بھائی، مسجد سے بڑھ کر سیدھا راستہ کیا ہوگا؟ نماز سے بڑھ کر سیدھا راستہ کیا ہوگا؟ سجدوں سے بڑھ کر سیدھا راستہ کیا ہوگا؟ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لی. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. قرآن چل رہا ہے، تم نماز پڑھ کر گھر چلے جاؤ گے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ہم نے قرآن کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. لڑائی صرف منہ سے نہیں کرنی، لڑائی صرف زبان سے نہیں کرنی، لڑائی صرف گالیوں سے نہیں کرنی، بلکہ لڑائی ہم نے عمل سے کرنی ہے. ہم نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنے بچے پیش کرنے ہیں، اپنے گھر بار پیش کرنے ہیں، اپنے مال پیش کرنے ہیں، اپنی زندگیاں پیش کرنی ہیں. اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اس شان کے ساتھ مرے کہ جب یہ مرے تو قرآن اس کی سفارش کے لیے آ جائے، جب یہ قبر میں پہنچے تو قرآن اس کی مدد کے لیے آ جائے، جب یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو قرآن اس کا سفارشی بن کر آ جائے. آج آپ کو اپنے بچوں کو قرآن کے لیے پیش کرنا ہے. 8-10 سال کے بچے دو تاکہ ان کو قرآن کا حافظ القاری بنا دیا جائے، اور پھر ان کو میٹرک ایف اے کرا کر درس نظامی پڑھا کر ان کو پی ایس اسلامک سٹڈیز میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے انہیں عاشق رسول بنا کر، کسی کو جج بنا کر، کسی کو مجسٹریٹ بنا کر، کسی کو بیرون ملک مبلغ اسلام بنا کر تمہارے لیے اللہ کے دربار میں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دلایا جائے اور عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ دلایا جائے. آپ نے جاتے ہوئے مسجد حسین کے جتنے انتظامیہ ان سے مل کر جائیں، ان کو پوچھیں ہم اپنے بچے کس طرح پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے حافظ قرآن بنا سکتے ہیں، اور یہاں کیا انتظامات ہیں، اس انتظامات کے بارے میں سوچیں. یہاں کا ہر بچہ آپ دیکھیں گے جب تلاوت کرے گا تو قرآن نازل ہوتا نظر آئے گا، جب نعت پڑھے گا تو یوں لگے گا جیسے آپ مدینے میں پہنچ گئے، جب وہ شان مصطفیٰ بیان کرے گا تو یوں لگے گا کہ آپ کے وہ بچے جو آپ نے مسجد حسین کے حوالے کر دیے ہیں، اللہ نے ان کو نبی کا عاشق بنا دیا. میں دعا کرتا ہوں، اور اللہ نے جو فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں سیدھا راستہ عطا فرما، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام یافتگان کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ اللہ فرما رہا ہے نبیوں کے پاس جاؤ، اللہ فرما رہا ہے صدیقین یعنی صحابہ کے پاس جاؤ، اللہ فرما رہا ہے شہداء کے پاس جاؤ، اللہ فرما رہا ہے نیکوں کے پاس جاؤ، باؤں کے پاس جاؤ، داتا کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، تاکہ تم شیطان اور اس کے چیلوں سے بچ جاؤ، تمہارا سینہ نبی کے پیار کا مدینہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.